اگرچہ لباس ایسا ہے مگر وہاں تو میں نے تعریف کی ہے، یہاں میں آپ حضرات کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ لباس بھی اسلامی پہن، اس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ خیر، یہ شاد کہاں سے نکلی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے قرآن پڑھا، بھائی کی تقدیر میں ہلچل پیدا کر دی، تو ڈاکٹر اقبال فرماتی ہیں اے میری قوم کی بہو بیٹیوں، اگر تم سب قرآن پڑھنا شروع کر دو تو ساری قوم کی تقدیر بدل جائے۔ تو ماؤں بہنوں کو چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچیوں کو قرآن پڑھائیں۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے، کافر انتظار میں تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تم نے کچھ سنا ہے کیا؟ نہیں، وہ ایک بات ہونے والی تھی کسی اور تم نے کچھ سنا؟ معاملہ کیا ہے؟ بھائی وہ کچھ ہونے والا تھا، ان کا تو یہ خیال تھا نا کہ ابھی ابھی عمر جا کے قتل کرے گا، تو چند منٹوں کے اندر اندر سارے شہر میں افواہ پھیل جائے گی کہ محمد بن عبداللہ قتل ہو گئے۔ تو جنہوں نے بھیجا تھا، جن کو چھوڑ کر حضرت عمر آئے تھے، وہ پوچھتے پھرتے تھے لوگوں سے بھائی کچھ سنا؟ ہم نے تو کچھ نہیں سنا۔ کہنے لگے چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ حرم میں آ گئے، خانے کعبے میں اکٹھے ہو گئے، کیا دیکھا کہ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، تلوار کو بلند کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہتے ہیں مکے والوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام سچا دین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، میرے سامنے آ جائے۔ اور سارے کافر کہنے لگے بیڑا ہی غرق ہو گیا، یہ تو گیا تھا قتل کرنے کے لیے، یہ تو گیا تھا سر لینے کے لیے، یہ اپنا ہی سر دے ہے، اس پر بھی جادو چل گیا، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ان کو بڑا دکھ، بڑا افسوس۔ حضور نے کیا دعا مانگی تھی کہ یا اللہ حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ تو دیکھیے دعا قبول ہو چکی ہے، اس کا اثر دیکھیے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے۔ یا رسول اللہ پھر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج خانے کعبے میں نماز پڑھیں گے اور اعلانیہ پڑھیں گے، کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، پہلے مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے اس دن مسلمانوں نے خانے کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے اسی دن سے اسلام کو ترقی اور عروج حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں، حضور فرماتی ہیں ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ حضرت عمر کیا عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے، تو راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نے اعتراض کیا، یہ جو مخالف ہیں حضرت عمر کے، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر حضرت عمر کا دبدبا، رعب، جلال، قوت اور طاقت پھر نبی کریم سے بھی بڑھ گئی، کیونکہ نبی کریم کو دیکھ کر تو شیطان نہیں بھاگتا تھا اور حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر کا رعب، دبدبا، جلال نبی کریم سے بھی بڑھ گیا۔ تو اس کے متعلق عرض کر
کوئی بزرگ بہت بڑے عالم فاضل محدث مفسر فقیہ متقی کسی محلے میں چلے جائیں، وہاں کتا رہتا ہو کوئی کتا، تو وہ کتا بزرگوں کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دے اور آگے بڑھنا شروع کر دے، تو بزرگ دیکھیں کہ بھئی یہ کتا بھونکتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ واپس آ جائیں، آگے نہ جائیں بلکہ واپس آ جائیں، اور واپس آ کر ایک مضبوط قسم کا ڈنڈا ہاتھ میں لے لیں اور پھر وہیں چلے جائیں اسی محلے میں۔ وہ کتا پھر دیکھے گا تو اٹھے گا اور بھونکنے لگے گا اور آگے بڑھے گا نا، جب تو دیکھے گا ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ بزرگ جب ڈنڈا اونچا کریں گے تو کتا بھاگے گا۔ دیکھو بزرگوں کو دیکھ کر کتا نہیں بھاگا تھا اور ڈنڈے کو دیکھ کر بھاگا ہے، تو کیا کہو گے کہ ڈنڈے کا مرتبہ بزرگوں سے زیادہ ہو گیا ہے؟ کیا ڈنڈے کا جلال، ڈنڈے کا روب اور ڈنڈے کا مرتبہ بزرگوں سے زیادہ ہو گیا؟ ارے مرتبہ، درجہ، جلال، روب بزرگوں کا ہی زیادہ ہے، مگر کتا ڈنڈے کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ تو حضرت عمر کیا ہے؟ رسول اللہ کا ڈنڈا۔ حضرت عمر کیا ہے؟ بولو، رسول اللہ کا ڈنڈا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو لاٹھی دی، اللہ تعالیٰ نے حضور کو ڈنڈا دیا، فرمایا میرے پیارے یہ وہ لاٹھی ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے حضور کی لاٹھی۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، سرکار کی ذات تو سب کے لیے رحمت ہے، اور عالمین میں تو شیطان بھی ہے۔ ایک دن شیطان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا آپ پر ایک آیت اتری ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ پر تو روز ہی آیتیں اترتی ہیں۔ کہنے لگا نہیں، آج وہ حضور آپ پر یہ آیت اتری ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضور نے فرمایا ہاں اتری۔ تو کہنے لگا بتائیے میں عالمین میں نہیں؟ حضور نے فرمایا ہے۔ کہنے لگا پھر میرے لیے بھی آپ رحمت ہوئے؟ فرمایا یقیناً۔ تو کہنے لگا حضور جب آپ میرے لیے بھی رحمت ہے تو اپنی رحمت کا فیض پہنچائیے، کرم کیجیے۔ کیا چاہتا ہے؟ شیطان کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، دنیا میں جب بھی کوئی شخص اعوذ باللہ پڑھتا ہے وہ فرشتہ میرے منہ پر ایک تھپڑ مارتا ہے، اور اعوذ باللہ پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وہ ہزاروں لوگ جب اعوذ پڑھتے ہیں تو فرشتہ مارتا ہے تھپڑ، تو تھپڑ کھا کھا کے میرا تو برا حال ہو گیا۔ تو اتنی مہربانی کر دیجئے کہ وہ تھپڑ لگنے بند ہو گئے۔ تھپڑ لگنے، فرمایا جا آج سے نہیں لگے، جا آج سے نہیں لگیں گے۔ معلوم ہوا شیطان بھی اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جانے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو یہ نہیں مانتا معلوم ہوا اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہے۔